عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے، اور جو گزشتہ 4 سبق لگاتار ہم نے پڑھے ہیں جن میں گرامر کا انتہائی اہم حصہ تھا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا سبق ہے الدرس الثامن والثلاثون، یہ 38واں سبق ہے۔ اس میں ہم افعال کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ 150 سے 200 کے درمیان میں افعال یاد کر لیتے ہیں تو آپ اچھے انداز سے عربی بولنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ تو اتنے افعال کے لیے ہم جو مشہور افعال ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، ماضی میں نے لکھا ہے تو اس کے نیچے یہ ماضی ہے، اور مزارے لکھا ہے تو اس کے نیچے یہ مزارے آئے گا، اور آگے اس کی اگلے سبق میں تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، کذبا اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا۔ یہ میں نے جو درمیان میں ترجمہ لکھا ہوا ہے جھوٹ بولنا، یہ اس کے مصدر کا ترجمہ ہے۔ تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مصدر سے جلدی فعل کا پتہ نہیں چلتا اور باب کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ہم ماضی اور مضارع کو لے کر چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کذبا۔ کذبا کا مطلب اس نے جھوٹ بولا۔ یکذبو کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا۔ میں نے اوپر مضارع لکھا ہے، چونکہ مضارع میں ترجمہ یہ ہوتا ہے حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا۔ آگے ہے جلسہ۔ جلسہ کا مطلب ہے وہ بیٹھا۔ یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ غفرا اس نے معاف کیا یا اس نے بخشا، اور یغفرو وہ بخشتا ہے یا بخشے گا۔ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ سارا کا سارا اسی باب سے آتا ہے۔ آگے ہے صبرا۔ صبرا کا مطلب ہے اس نے صبر کیا، اور یصبرو کا مطلب ہے وہ صبر کرتا ہے یا کرے گا۔ اصبر، فاصبر، صبرو، یہ جتنا قرآن پاک میں اور احادیث میں ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے صبر کرنا، اور ہم اسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرقہ۔ سرقہ کا مطلب ہے اس نے چوری کی، اور یسرقو کا مطلب ہے وہ چوری کرتا ہے یا کرے گا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له فقد سرق اخ له من قبل۔ تو یہ سرقہ کا مطلب ہے اس نے چوری کی۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، اور ینزل کا مطلب ہے وہ اترتا ہے یا اترے گا۔ اس کے بعد ہے ہلاکا۔ ہلاکا کا مطلب ہے ہلاک ہونا، تباہ ہونا، اور یہلکو کا مطلب ہے وہ ہلاک ہوتا ہے یا ہوگا۔ غسلا اس نے دھویا، اس نے دھویا، اور یغسلو وہ دھوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ثیاب پیچھے مفردات میں پڑھا ہوا ہے کہ ثوبن کپڑے کو کہتے ہیں، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کپڑے دھو رہا ہے، تو آپ کہیں گے یغسل الثیاب، یغسل الثیاب، کہ وہ کپڑے دھو رہا ہے۔ اگر اس نے کپڑے دھو لیے ہیں تو آپ کہیں گے غسل الثیاب، کہ اس نے کپڑے دھوئے ہیں۔ تو آج کا یہ 38واں سبق، اس میں باب ضربہ کے چند مشہور مصادر میں نے ذکر کیے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ پیچھے بھی میں نے 33ویں سبق میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ آپ اس کو یوں یاد کریں، کذبا یکذبو، کذبا یکذبو، جلسا یجلسو۔ اس کو زبان پر آپ کے آ جانا چاہیے۔ یہ زبان پر آنے کے ساتھ آگے اس کا معنی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ آگے جو اس میں آرڈر ہوگا، جو امر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ صرف ایک ہی فارمولے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی سبق میں سمجھ لیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو کذبا یکذبو، جلسا یجلسو، آپ کی زبان پر یہ پکا ہونا چاہیے کہ جلسا کے بعد مضارع اس کا کیا آتا ہے، اور صبرہ کے بعد اس کا مضارع کیا آتا ہے۔ اگر یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے امر اور نہیں سمجھنا آپ کے لیے انتہائی طور پر آسان ہو جائے گا۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔